خیریت سوک وزیر آباد. وہ بھائی تمہارا لینا دینا ہی کوئی نہیں, نہ منہ نہ متھا تو جن پاڑوں تھا. ہاں آپ کہتے ہیں یار ہمیں کہتے ہیں لشکر بناؤ, اور تم اپنی ذات کے لیے لشکر بنا سکتے ہو لشکر انصار, تو ریاست کے لیے اور پاکستان کے لیے لشکر بناتے ہوئے تمہیں موت پڑتی ہے کہ انہوں نے شہداء کے حوالے سے کہا ہی نہیں. تم لوگ پیٹیاں اس وجہ سے پہنتے ہو کہ تم تنخواہ لیتے ہو, تو ان کے مرنے پہ ماتم کرنے کا کیا تم رائٹ رکھتے ہو. اب اس کی اردو لینگویج میں نے جناب 32 کلاسیں پڑھی ہیں, 2 ماسٹر کیے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو اگر یہ مطلب کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ شہیدوں کے حوالے سے ہے یا غازیوں کے حوالے سے ہے یا بگوڑوں کے حوالے سے ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس کا جواب پھر میرے پاس نہیں ہے. دوسرا میرے دوست نے کہا آپ کو 3 الفاظ مل گئے. ایک سنیں کہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. دیکھو میں وزیر اطلاعات رہا ہوں, مجھے پتہ ہے ڈیکورم سارا ہے نا. سوال پوچھیں, جواب میرا رائٹ ہے, بحث کرنا نہ میرا نہ آپ کا. بات یہ ہے آپ کو 3 الفاظ مل گئے. آپ کو 26 کروڑ پاکستانیوں کی, اور جس ماں کا بیٹا شہید ہوا, جس بہن کا جناب سہاگ اجڑا, جس خاندان کا بچہ جناب بارڈر کے اوپر ہر روز گولیوں کے سامنے کھڑا ہے, یار اس کا کوئی احساس نہیں ہے, اس کا کوئی احساس نہیں ہے. آپ الفاظ پکڑنے لگے ہوئے ہیں. نہیں بھائی اس طرح نہیں. اور دوسری چیز, وہ میں ٹاپک رہ گیا تھا, اچھا ہو گیا میرے بھائی نے یاد کرا دیا. ایک چوتھی بات کی لشکر کی. ہمیں کہا جاتا ہے لشکر بناؤ, وہ کس نے آپ کو کہا لشکر بنانے کو؟ پاک فوج اللہ پاک کے فضل و کرم سے, نبی پاک کے صدقے, 4 یار کے صدقے, مولا علی کے صدقے, شہید کربلا حسین ابن علی کے صدقے کافی ہے پاکستان کی جناب سیکورٹی کرنے کے لیے, پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے. ابھی 25 مئی کو 2025 10 مئی کو کس نے جنگ لڑی تھی؟ یا پاک فوج نے لڑی, یا پاک فضائیہ نے لڑی, یا پاکستان کی عوام نے لڑی. میں وہ دن نہیں بھول سکتا, پاکستان کے بارڈر کے اوپر ہر گاؤں میں جب وہ توپے اور وہ گنے لگا کر پاک فوج کے جوان ہوتے تھے, صبح ہی صبح پراٹھے, انڈے اور آملیٹ اور دودھ پتیاں بنا کر کون لایا؟ پاکستان کی عوام لائی. جس عوام کے متعلق نتن یاہو اور اسرائیلی موساد نے غلط اندازہ لگا لیا تھا کہ 4 سال لگتا کوکا کی تحریک کی وجہ سے ہم نے متنفر کر دیا پاکستان کی عوام کو اس فوج سے, تو پھر پہلگام کا ڈراماٹائز کر کے اور پھر مودی کو کہا کہ جاؤ جا کے تم حملہ کر دو. پوری قوم 100% پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. تو بھائی تمہیں کس نے کہا لشکر بناؤ؟ وہ بھائی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, تم لگے رہو منا بھائی اپنے کام, صدقے, خیرات, چندے, چوری, غبن. 2014 کے اندر 2002 کے اندر جو الیکشن ہوا, ذرا سن لیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کے 14 بندے تھے. ابھی 2024 کے الیکشن میں آپ کے گھر کے کم از کم جناب 12 بندوں نے الیکشن لڑا ہے. کیا جے یو آئی کے اندر ختم ہو گیا سارا ٹیلنٹ, سارا اخلاص؟ تو جناب آپ کو لشکر کا کسی نے نہیں کہا, نہ کوئی پاکستان کی ریاست آپ کی مرہون منت ہے. آپ غصہ ایسے کرنے لگے ہو, تبھی تو میں نے کہا نا مریا کھاریا تو سوک وزیر آباد. وہ بھائی تمہارا لینا دینا ہی کوئی نہیں, نہ منہ نہ متھا تو جن پاڑوں تھا. ہاں آپ کہتے ہیں یار ہمیں کہتے ہیں لشکر بناؤ, اور تم اپنی ذات کے لیے لشکر بنا سکتے ہو لشکر انصار, تو ریاست کے لیے اور پاکستان کے لیے لشکر بناتے ہوئے تمہیں موت پڑتی ہے کہ انہوں نے شہداء کے حوالے سے کہا ہی نہیں. تم لوگ پیٹیاں اس وجہ سے پہنتے ہو کہ تم تنخواہ لیتے ہو, تو ان کے مرنے پہ ماتم کرنے کا کیا تم رائٹ رکھتے ہو. اب اس کی اردو لینگویج میں نے جناب 32 کلاسیں پڑھی ہیں, 2 ماسٹر کیے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو اگر یہ مطلب کسی کو سمجھ نہیں آنے سے ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس کا جواب پھر میرے پاس نہیں ہے. دوسرا میرے دوست نے کہا آپ کو 3 الفاظ مل گئے. ایک سنیں کہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. دیکھو میں وزیر اطلاعات رہا ہوں, مجھے اس کا کوئی احساس نہیں ہے. آپ الفاظ پکڑنے لگے ہوئے ہیں. نہیں بھائی اس طرح نہیں. اور دوسری چیز, وہ میں ٹاپک رہ گیا تھا, اچھا ہو گیا میرے بھائی نے یاد کرا دیا. ایک چوتھی بات کی لشکر کی. ہمیں کہا جاتا ہے لشکر بناؤ, وہ کس نے آپ کو کہا لشکر بنانے کو؟ پاک فوج
اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے، چار یار کے صدقے، مولا علی کے صدقے، شہید کربلا حسین ابن علی کے صدقے کافی ہے۔ پاکستان کی کر دو، پوری قوم 100% پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، تو بھائی تمہیں کس نے کہا